جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے میری ماں سیدہ خدیجہ سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر واپس گھر تشریف لاتے ہیں، تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ میں تشبیہن کہہ رہا ہوں کہ لفظ کے گھبرائے ہوئے ہیں، صرف بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے. اور آپ نے جو بیوی سے، اپنی زوجہ محترمہ سے، ہماری ماں سے جو جملہ عرض کیا وہ یہ کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سانس گھٹ رہا ہے، یا یوں مکالمہ کہنا چاہیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے موت نہ طاری ہو رہی ہو. آپ نے واقعہ سنایا سارا کہ میرے ساتھ یہ عمل ہوا ہے. اب دیکھیے، اماں ختیجہ ہماری ماں ضرور ہیں، لیکن نہ وہ نبی ہیں نہ پیغمبر ہیں. لیکن میری ماں نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ اب یہ صرف کہا نہیں ہے، یہ نہیں بات کہنی کہ صرف کہا. آپ نے اپنے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو جملہ کیا کہا؟ بخاری شریف میں موجود ہے. کہا کہ اللہ آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ آپ کو ویسٹ نہیں کرے گا. کیا خوبصورت جملہ! اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں کی لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک پروڈکٹیو ہستی ہیں، لوگ آپ سے مستفادہ اور استفادہ حاصل کرتے ہیں. یہ آپ نے جو باتیں کی، ان میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہ جو دانشوری ہے، یہ جو آبزرویشن ہے، یہ آپ کو سیدہ خدیجہ میں کمال کی نظر آتی ہے. لیکن دوسرا کمال بھی دیکھیے، جب بیعت رضوان ہو رہی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے لڑنا ہے جا کے. اسلحہ ان کے پاس تھا لیکن وہ بند تھا، پیک تھا، کھلا نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب یہ کہا کہ ہم یہاں پہ احرام کھول دیں گے، اور احرام کھولے، اب عمرہ نہیں کیا جا کے، احرام کھول دیں گے اور یہیں پہ اپنے بکروں کو قربان کر دیں گے. یعنی کہ وہ قربانی جو کہ عمرے میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حج میں کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی جو عمرے میں وہاں کرنی تھی وہ یہیں ہم کر دیں گے اور بال منڈوا لیں گے. اب یہ بات جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بخاری شریف عرض کر رہا ہوں آپ سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ نے اپنا جو پہنا ہوا تھا، دو چادریں جو باندھی ہوئی تھی، احرام جو باندھا ہوا تھا، اس کو نہیں کھولا. رسول پاک کہہ کے واپس آ گئے اور کہا ام سلمہ سے کہ صحابہ نے اپنا امامہ نہیں وہ احرام نہیں کھولا. تو اب غور فرمائیے کہ یہ بڑی پیچیدہ بات تھی. میری ماں سیدہ نے جو جواب دیا وہ کمال جواب تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس باہر جائیے، آپ اپنا امامہ، اپنا احرام جو ہے وہ کھول دیجئے. جب آپ کو دیکھیں گے تو سنت کو فالو کرتے ہوئے باقی صحابہ بھی کریں گے. ام سلمہ کے اس جواب کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا اور کھول دیا. اب تیسری طرف آئیے، غور فرمائیے کہ اگر میں آج اپنی ماں سیدہ عائشہ کو احادیث کے سبجیکٹ سے نکال دوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر میں آج اپنی ماں سیدہ عائشہ کو حدیث کے سبجیکٹ سے نکال دوں، آپ کے پاس کون سی حدیث ہے جو رہ جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی جی جو حجرے کے اندر ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کیسے کاٹی، رات کیسے کاٹی، ان کے پاؤں کی سوجن کیسی ہوا کرتی تھی، وہ معاملات کو کیسے اور کہاں طے کیا کرتے تھے؟